Assalamu alaikum. Whenever we talk about political philosopher, then only one prominent name comes in our mind, and he is uh, Aristotle. He is the Greek philosopher and the father of political science. उसकी नज़रियात ऐसे हैं कि वो अपने टीचर से भी इख्तिलाफ़ करता है जिनसे वो बड़ा होता है, लेकिन मोस्टली जब आप देखते हैं कि हमारे इस सोसाइटी में कि जब एक बच्चा जो है वो अपने टीचर की नज़रियात से इख्तिलाफ़ करता है, वो शायद बदतमीज़ कहा जाता है। लेकिन अरिस्टोटल की जो आइडियोलॉजी थी वो रियलिस्टिक बेस थी। वो बिलीव करता था रियलिज़म पे, रदर देन प्लेटो जो था वो कहाँ पे करता था, वो आइडियलिज़म पे बिलीव करता था। आइडियल स्टेट उसने एक थ्योरी दी थी आइडियल स्टेट की। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब हम बात करते हैं अरिस्टोटल की, तो उसने कहा था कि मैन इज़ द सोशल एनिमल। तो कभी कभी हम इसकी जो इंटरप्रिटेशन करते हैं वो भी इस तरह है कि लोग जो हैं, जो एक आदमी है वो अकेला नहीं रह सकता, ये जहाँ तक तो ठीक है, तो वो लोगों के साथ रह सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ़ आप समझें कि जब आप बात करते हैं बच्चों की, कि बच्चों को आप घर में जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि बाहर गली मोहल्ले का जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब है, तो आप बच्चे को घर बिठा देते हैं और साथ एक मोबाइल दे देते हैं, एक लैपटॉप दे देते हैं, और वो वहाँ पे खेलने लग जाता है। तो वो वहाँ पे अपना, क्योंकि एक इंसान है, तो वो जो सोशल जो है, सोशल का मतलब है आप किसी चीज़ के साथ जब अटैच हो जाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, लिसन करते हैं किसी को, तो उसको हम क्या कहते हैं कि मैन इज़ द सोशल एनिमल। तो वहाँ पे जब वो अगर बैड एक्टिविटीज़ में चला जाता है, तो वहाँ पे उसकी अब्यूजिंग लैंग्वेज आप जब देखेंगे यूट्यूब पे, तो नंबर ऑफ़ मूवीज़ आप देखेंगे, वहाँ पे थिएटर्स देखेंगे, तो जब वो ऐसी चीज़ों में देखेंगे तो आप कहते हैं फिर कि हमारा बच्चा तो बाहर भी नहीं गया और फिर भी जो है वो पता नहीं ये कहाँ से जो है वो सीख रहा है अब्यूजिंग लैंग्वेज। तो वो ये वजह होती है कि हम अटैच जो है वो कर देते हैं बच्चों को लैपटॉप के साथ, और बच्चों को बाहर नहीं जाने देते, और हम समझते हैं कि जहाँ पे उसकी जो है वो ब्रिंगिंग और नरिशमेंट ऑफ माइंड जो है वो अच्छी हो रही है। लेकिन जहाँ पे ये भी ख्याल करना चाहिए कि हम जब लैपटॉप और उनका यूज़ जो है वो भी सिखाना चाहिए। तो ये तो अरिस्टोटल था जो कहता है कि मैन इज़ द सोशल एनिमल, कि वो जो है वो अकेला नहीं, उसकी अटैचमेंट ज़रूरी है। वो ये भी नहीं है कि वो एक इंसानों के साथ हो, बल्कि वो किसी चीज़ के साथ भी हो सकती है। कोई पोइट्री के साथ अटैचमेंट है तो वो भी एक अटैचमेंट है। तो इसलिए कहते हैं मैन इज़ द सोशल एनिमल। तो मैं जो बात करने जा रहा हूँ तो वो क्या है कि जो उसकी आइडियल स्टेट थी, जिस तरह आज भी कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो या पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ठीक है, या कोई खिलाफत का निज़ाम लोग ले के आने की जो है वो कोशिश करते हैं। तो आज जो मैं बात करना चाहता हूँ वो है कि जो आइडियल स्टेट थी जो दी थी अरिस्टोटल ने, वो क्या थी। ही डिस्कस्ड 6 टाइप्स ऑफ स्टेट्स। उसने कहा था कि व्हाट इज़ द बेस्ट क्या है और उसमें वर्स्ट क्या है। तो उन चीज़ों में से आप जो है वो देखेंगे कि जो अरिस्टोटल की आइडियल स्टेट थी वो एक ऐसी सोसाइटी जो है वो समझा जहाँ पे वो अपने ज़िंदगी का जो पर्पज़ है वो पूरा करें और खुशहाल हों। इसके मुताबिक जो रियासत का जो पर्पज़ है वो सिटीज़न को बेहतरी की तरफ जो है और नेकी वर्चू के असूल में मदद करना है। उसने मुख्तलिफ़ किस्म की हुकूमतों का ज़िक्र किया, और उसमें जो डिस्टर्बेंस थी उसको भी फिर उसने जो है वो बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहले जो उसकी आइडियल स्टेट थी वो कौन सी कहता है, वो कहता है मोनार्की। मोनार्की इज़ द बेस्ट स्टेट वेयर एवर यू लिव इन प्रॉस्पेरिटी। वो कैसे है, जैसे मोनार्की आज कहाँ पे है, सऊदी अरेबिया में देखेंगे वहाँ पे मोनार्की है।
ون رول مین ہوتا ہے جس سے ہم کہتے ہیں. لیکن آج لوگ کہتے ہیں کہ monarchy سسٹم جو ہے وہ اچھا نہیں ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ جو monarchy ہوتی ہے وہ کیا ہے, بادشاہت جس کو ہم کہتے ہیں, وہ اس وقت تک اچھی ہوتی ہے جب ایک وزڈم, ایک نیک نیت انسان جو ہے وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے سوچتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں monarchy سسٹم. لیکن جب اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے, جب اس میں لوگ کرپٹ آتے ہیں, جب اس کو ذاتی مفاد کے لیے جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے, تو یہ جابر حکومت بن جاتی ہے اور اس کو ہم ٹائرنی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک ظالم ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے. جس طرح آپ کہیں گے کہ کیا نام تھا جرمنی کے جو ہٹلر تھا, اس کو کہتے ہیں, یہ ایک ظالم بن جاتا ہے. جو monarchy ہوتی ہے وہ اکارڈنگ ٹو ارسٹوٹل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ ایک آئیڈیل اسٹیٹ ہے, monarchy ہے, ون رول مین ہے, لیکن وہ لوگوں کی اچھائی کے لیے سوچ رہا ہے. فرسٹ پہ اس نے یہ رکھی, لیکن وہ کہتا ہے جب کرپٹ ہو جائے تو وہ ڈکٹیٹرشپ میں چینج ہو جائے گی اور وہ ٹائرنی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, ٹو ہیں آئیڈیاز جو آپ رکھ لیں کہ جہاں پہ ایک monarchy ہے جو بیسٹ ہے, لیکن اس کی جو ہے بالکل اگینسٹ آپ دیکھیں گے ٹائرنی ہے, یا اس کو ڈکٹیٹرشپ کہیں گے, جو پھر لوگوں پہ ظلم کرتا ہے, یا باربیرٹی پھیلتی ہے, یا انارکی جو ہے کیا ہر جگہ آپ دیکھیں گے. تو دوسری جو اس نے بیان کی تھی وہ اس نے کی تھی ارسٹوکریسی. ارسٹوکریسی اب کیا ہوتی ہے؟ ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ ایلیٹ کلاس کو ہم جو ہے وہ ارسٹوکریسی کہتے ہیں اور یہ لوگ عیاشیاں کر رہے ہیں. لیکن اکارڈنگ ٹو ارسٹوٹل وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جو ارسٹوکریسی ہے اس وقت تک اچھی ہوتی ہے جب چند بہترین لوگ یا دانش مند یا جو آنیسٹ پیپل جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کی جو ہے وہ ویلفیئر کے لیے کام کرتے ہیں, اچھائی کے لیے کام کرتے ہیں. ان کی سوچ جو ہوتی ہے, جو ان کی آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ ویلفیئر ہوتے ہیں, وہ اوپن ہوتے ہیں سب کے لیے. ٹھیک ہے, تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں ارسٹوکریسی. جو اسمال گروپ آف پیپل رول اوور دا کنٹری, لیکن وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں ان کی نیت پہ آپ شک نہیں کر سکتے, تو اس کو ارسٹوکریسی, اور یہ سیکنڈ نمبر پہ ارسٹوٹل نے رکھا. اس کے بعد وہ کہتا ہے لیکن جب اس میں لوگ کرپٹ آ جاتے ہیں, اس میں کرپشن شروع ہو جاتی ہے, اس میں سیلفشنس آپ دیکھیں گے جب, تو اس کو کہتے ہیں وہ اولیگارکی میں وہ جو ہے وہ شمار ہوگی. اور یہ حکومت جو ہے وہ آپ کہیں گے کہ اس کو جب تھوڑے سے پیپل جو اسمال گروپ آف پیپل ہیں اور جو پاور میں ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے جب چیزوں کو استعمال کرنے لگ جاتے ہیں, تو وہ جو ہے وہ جب پور لوگوں کو جو ہے وہ اگنور کر دیتے ہیں, تو وہاں پہ وہ اولیگارکی نے جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے, اور وہ بھی ایک ٹائرنی کی ایک ہی قسم ہے. تیسرے نمبر پہ آتی ہے پالیٹی, ناٹ ڈیموکریسی, پالیٹی. وہ کیا ہے؟ جمہوریت. وہ کیا کہتا ہے کہ جمہوریت کو جب پالیٹی کو آپ اچھی حکومت جو ہے وہ اس نے قرار دیا کہ وہ عوام کی رائے سے, پبلک اوپینین جو ہے اس میں فیصلے ہوتے ہیں, اور قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہوتا ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ منارٹیز میجورٹیز یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی, بلکہ پالیٹی میں سب کو جو ہے وہ حصہ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور ایک بیسٹ جو ہے وہ ایک اسٹیٹ ہوتی ہے. لیکن جب یہ جو ہے وہ اس میں کرپٹ لوگ آتے ہیں تو یہ ڈیموکریسی میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے. اور آج آپ دیکھیں اسی طرح آپ سچویشن دیکھیں گے پاکستان کی, کہ ڈیموکریسی میں جو ہمارے پاس ہے آج, اب بھی تو اتھارٹیرین رجیم میں جو ہے وہ بالکل قریب ہی ہے جانے کے لیے. یہ ہمارے پاس فلاٹ ڈیموکریسی ہے, ہمارا ریئل ڈیموکریسی تو نہیں ہے. تو جو ہمارے پاس ڈیموکریسی ہے تو جب ڈیموکریسی وہ کہتے ہیں ورس جو ہے وہ بالکل ایک آخری جو ہے گھٹیا ترین, میں آپ کو ایسے کہوں ایک صاف لفظوں میں کہ گھٹیا ترین جو آپ کی اسٹیٹ ہوتی ہے, آئیڈیل اسٹیٹ, اس میں ڈیموکریسی ہوتی ہے. وہاں پہ کیا ہوتا ہے جب جو حکومت ہوتی ہے
یا جو جمہوریت ہوتی ہے صرف اکثریت کے فائدے کے لیے چلتی ہے، اقلیتوں کو، مائنارٹیز کو وہ اگنور کرتے ہیں، یا پھر عوامی جذبات سے فیصلے جو ہیں غلط فیصلے کیے جاتے ہیں، عوامی جذبات سے کھیلا جاتا ہے. تو آج میرے خیال میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں کچھ ایسا ہی ہے، عوام کی جذبات سے کھیلا جاتا ہے، عوام کی بات کو نہیں مانا جاتا. الیکشن تو کروائے جاتے ہیں لیکن ان پہ فیصلوں کو جو دیتے ہیں ان کو چینج کر دیا جاتا ہے، مینیپولیٹ کر دیا جاتا ہے، پولیٹیکل مینیورنگ جو ہے وہ اس میں شامل ہوتی ہے. تو ان شارٹ، ان نٹ شیلز میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جو ارسطوٹل کی مثالی جو آئیڈیل اسٹیٹ تھی جہاں پہ حکمران لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن جب حکمران ذاتی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں، ذاتی مفاد کو ترجیح تو وہ حکومت جو ہے وہاں پہ بگڑ جاتی ہے، اس میں لیول بیلنس نہیں رہتا. تو میری یہی تھی کہ یہ آج بھی اگر ارسطوٹل کو یاد کیا جاتا ہے، تقریباً 5000 جو ہے ایئرس کو وہ پہلے گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی کیونکہ ان کی یہ فلاسفر تھے، انہوں نے یہ کام اپنے سر انجام دیے. اور پولیٹیکل سائنس جس طرح ہے تو ہی از آلسو اے فاؤنڈر آف پولیٹیکل سائنس. تو اس لیے ان کو پلیٹو ہے، یہ سقراط ہے، تو ان کے آئیڈیاز کی وجہ سے ان کو آج بھی یاد رکھا جاتا ہے. انہوں نے آج وہ کنسیپٹ جو ڈیموکریسی ہے جو آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ کس طرح جو ہے اس میں جو ہے وہ لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے، کس طرح لوگوں کی جذبات سے کھیلا جاتا ہے، ہم آج پڑھ رہے ہیں، لیکن انہوں نے 5000 سال پہلے یہ بات کر چکے تھے. تو یہ میرا میں نے کہا کہ میں شیئر کر دوں آپ سے. تو اگر آپ کو جو ہے یہ جزاک اللہ، فی امان اللہ.